بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے اور اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار کہا۔ اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن میں ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دن کو ہمیں عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 چھوٹی چھوٹی دعائیں شیئر کروں گا۔ ان 5 دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگیں گے، یعنی کہ 1 منٹ میں بآسانی آپ ایک دعا کو پڑھ لیں گے۔ لیکن آپ جس بھی نیت سے ان دعاؤں کو پڑھو گے، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ چاہیں تو اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو گھر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ مکمل جمعے کی نماز ادا کر لیں، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ اسی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے دوست احباب مسجد میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا ہے، سب سے پہلے کلمات ہیں، بڑے مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس بندے کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس درخت کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پہلا عمل ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑا آسان عمل ہے۔ الحمدللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ آپ نے جو چوتھا عمل کرنا ہے، چوتھی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے 5واں عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا، اس عمل کو پڑھنے والی اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ عمل ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ 5 عمل جو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ اب جب آپ ان 5 اعمال کو کر لیں، 7 مرتبہ یہ 5 اعمال پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جان لیں کہ جب آپ یہ 5 عمل پڑھیں گے، ان کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے،
اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ دوستو، اگر آپ جمعہ کے دن ایک اور مبارک عمل کر لیتے ہیں تو یہ مبارک عمل آپ کو آپ کی قبر میں بھی فائدہ دے گا اور آپ کی آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ وہ عمل ہے سورۃ کہف کا۔ اگر آپ ہر جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے۔ جو بندہ ہر جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر قبر میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس اندھیری کوٹری میں جہاں نہ کوئی روشنی ہے، صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تنہائی ہی تنہائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے کی قبر کو اس نور سے روشن کر دے گا۔ پھر وہی نور اسے قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، جس کی برکت سے اس کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن ایک مسلمان کے لیے کتنا قیمتی دن ہے۔ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی اس برستی ہوئی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے، اور جو 5 چھوٹی چھوٹی دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ان 5 دعاؤں کو بھی ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھنا دوستو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جمعہ کے مبارک دن مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔